کھجور کھا کے زندگی گزارتے تھے۔ کھجور مہنگی، کھجور سستی تھی، روٹی مہنگی تھی عرب میں، گیہوں مہنگا، عرب میں گیہوں مہنگا، کھجور سستی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ؟ گیہوں مہنگا، کھجور سستی۔ یہی وجہ ہے صدقہ فطر میں کھجور کی مقدار ڈبل ہے اور گیہوں کی مقدار اس کی آدھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں گیہوں سستا، کھجور مہنگی ہے۔ صدقہ فطر کشمش یا کھجور یا گیہوں، اس تینوں میں سے کسی کی قیمت سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ بہتر تو یہ کم سے کم آپ کھجور کی قیمت سے نکالیں۔ وہاں گیہوں مہنگا تھا، جتنے میں 2 کلو گیہوں آتا تھا اتنے میں 4 کلو کھجور آ جاتی۔ اب ٹھیک ہے، رمضان آئے گا پھر مسئلے سنیں گے آپ۔ آگے میں بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سو رہے ہیں؟ ہاں کہ نا؟ ہاں سو رہے ہیں۔ ہاتھ پا کر کہیں یا رسول اللہ۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ بدر کا میدان، قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ خود بندہ کھجور کھا کے کھجور کی گٹلیوں اور 1-2 کھجور پر گزارا کر رہا ہے اور قیدی کو روٹی کھلا رہا ہے۔ یہ تعلیم کسی اور کی نہیں ہے، یہ تعلیم ہمارے اور ان کے پیغمبر کی ہے۔ اور سناؤں قصہ، سناؤ تم آپ کو، اجازت ہے؟ بدر میں جب اسلام کی جیت ہو گئی تو ادھر مکہ میں لوگ ابھی تک جان نہیں پائے تھے، خبر نہیں پہنچی تھی کہ بھئی جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہے۔ تو صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب دونوں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، اور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ خیر، صفوان کعبے کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اس سے اور پہلے کی بات کروں، صفوان کعبے کے سائے میں بیٹھا تھا، انتظار تھا کہ کوئی خبری آئے اور بتائے کہ بدر میں کیا ہوا۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اس سے پوچھا گیا بھئی بدر کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ؟ کہا نتیجہ جنگ کا نکل آیا۔ کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ جب یہ باتیں سنی نا تو صفوان نے کہا یہ شاید کوئی پاگل آ گیا ہے، ابو جہل کیسے مارا جائے گا، 300 آدمی کیسے مار دیں گے، عتبہ کیسے مارا جائے گا، شیبہ کیسے مارا جائے گا، اس طرح کی بات۔ اس سے پوچھو آنے والے شخص سے کہ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہوا یہ؟ تو کہا وہ دور صفوان بیٹھا ہے نا جو، اس کا باپ بھی مار دیا گیا امیہ۔ لوگوں نے کہا یار جب تو دماغ ٹھیک ہے، یہ سب کو پہچان رہا ہے، سب کا نام لے رہا ہے، لیکن ایسا کیسے ہو گیا؟ بعد میں اور خبر آئی، پتہ چلا واقعتاً قدرت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اللہ نے رسول اللہ کو بدر میں وہ عزتیں عطا فرمائی قیامت کی صبح تک جس کے تذکرے سنائے جاتے رہیں گے۔ بات کو تیزی کے ساتھ اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاتا ہوں، تیزی کے ساتھ سن لیجیے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جنگ جیت چکے تھے۔ کیفیت یہ ہوئی کہ صفوان نے بڑا آگ بگولا ہو کر کہا کہ اس جنگ کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن کیسے لیں؟ تو کہا اس جنگ کا بدلہ ایسے لیا جا سکتا ہے کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں معاذ اللہ، جس کو مسلمان رسول کہتے ہیں معاذ اللہ، اس رسول کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی بات کی گئی، خیال پیش کیے گئے۔ صفوان بن امیہ مکہ شریف میں کعبے کے سائے میں بیٹھا تھا، حضور ہجرت فرما کر مدینہ جا چکے تھے۔ عمیر نام کا ایک شخص، وہ بھی اس کا دوست تھا، پاس میں بیٹھا تھا۔ اسی بدر کے نتیجے پر بات چل رہی تھی۔ بات چلتی چلتی عمیر نے یہ کہا اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا
اگر میری بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی ہوتا تو میں کل ہی مدینہ چلا جاتا اور معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یہ جملے ادا کیے. صفوان اچھل گیا، کہا واقعی تو جا سکتا ہے؟ کہا بالکل جا سکتا ہوں، اور میرے پاس جانے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ بدر کے قیدیوں میں میرا ایک بیٹا بھی ہے. اگر میں پکڑا گیا وہاں میرا بیٹا ہے، اگر میں پکڑا گیا تو میں کہہ دوں گا کہ میں وہاں میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں. صفوان نے کہا اگر تیرے قرضے کی بات ہے تو تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اگر تیرے بیوی بچوں کی کفالت کی بات ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے بیوی بچوں کی کفالت میں کروں گا. جو میرے بچے کھائیں گے وہ تیرے بچے کھائیں گے، جو میرے بچے پہنیں گے وہ تیرے بچے پہنیں گے. اللہ اکبر. اس طرح کی بات ہوئی اور آخرکار یہ عمیر مدینہ شریف کے لیے نکل گیا. ارادے کیا ہے؟ رحمت للعالمین کو قتل کر دینے کے لیے زہر میں اپنے خنجر کو بجھا لیا. اور زہر میں خنجر اس لیے بجھایا جاتا تھا کہ اگر وار خطا کر جائے، اگر صحیح جگہ چاقو نہ لگے تو صحیح جگہ نہ لگنے کے باوجود جس جگہ بھی لگے تو زہر اندر سرایت کر جائے تاکہ جس پر حملہ کیا گیا وہ زندہ نہ رہ سکے. اس لیے خنجر کو زہر میں بجھایا جاتا تھا. آخرکار ہوا ایسا، زہر میں خنجر کو بجھا کر خنجر کو چھپا کر عمیر چلے ہیں مدینے کی طرف. مدینہ منورہ کی شان یہ ہے مصطفیٰ والوں نے اپنے حال احوال بدریوں کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ بدر کی فتح پر باتیں کر رہے ہیں. کس طرح جبریل امین کی آمد ہوئی ہے، کس طرح فرشتوں نے مدد کی ہے، کس طرح رحمت للعالمین نے دعائیں کی ہے. علی حیدر کرار کے تلوار ذوالفقار میں کیا رنگ دکھائے ہیں، صداقت کے تاجدار نے کیا محنتیں کی ہے، عمر بن خطاب نے کیا جلال دکھایا ہے. ساری باتوں پر گفتگو. اللہ کا شکر، صحابہ بھی بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں، شکر خداوندی ادا کر رہے ہیں. اتنے میں عمیر وہاں پہنچ گئے. صحابہ بیٹھے، عمیر نے پتہ لگا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہے. عمیر دھیرے دھیرے حضور کی طرف بڑھنے لگا. ٹھیک بات صحابہ گفتگو میں مگن ہے. اتنے میں امیر المومنین اعدل الاصحاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عمیر پہ پڑ گئی اور زور سے یہ اللہ کا دشمن یہاں کہاں آ گیا. عمر فاروق آگے چلے، عمیر کو پکڑ لی. کہاں جاتا رک، پتہ نہیں ہے. آگے رحمت للعالمین کی بارگاہ، ذرا ٹھہر. عمیر کو روکا. کس لیے آیا؟ میں تو حضور کی زیارت کو آیا ہوں، جانے تو دو حضور کو، اپنے بیٹے کی خیریت لینے آیا ہوں، جانے تو دو حضور تک. اتنے میں حضور نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ نے انہیں اخلاق عطا فرمایا. دیکھا نا تو فرمایا عمیر کو آنے دو. عمیر قریب پہنچے. حضرت عمر نے آنے تو دیا قاضی صاحب، لیکن وہ جو تلوار کا ہتھا تھا نا اس پہ یوں ہاتھ رکھا ہوا، تلوار نہیں نکلنے دیا. کہہ تو دیا سرکار نے کہ آ جاؤ. حضور سے اتنا پیار تھا. تلوار پر ہاتھ رکھے عمر نے چھوڑا نہیں، ساتھ چلتے رہے. حضور کی خدمت میں عمیر پہنچے. اے رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیں. حضور نے فرمایا بتاؤ سچ کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، سچ بتاؤ. تو کہنے لگے کہ میں تو اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں. کہا پھر تلوار کس لیے لے کے آئے ہو؟ تلوار، حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کس لیے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے ان تلواروں کو غارت کرے خدا، انہوں نے ہماری کون سی عزت بچا رکھی ہے. بدر میں آپ لوگوں نے مار کے ان تلواروں کو توڑ دیا، ہماری آبرو لٹ گئی، ہم تلوار رکھ کے بھی کیا کر سکتے، ان پر لعنت ہو. اس طرح کی بات اس نے. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ نا کس لیے آئے ہو. فتح پور والوں ذرا رحمت للعالمین کی شان دیکھو. پھر تیسری بار فرمایا سچ بتاؤ کس لیے آئے. کہا سچ بات یہی ہے میں اپنے بیٹے کی حالت معلوم کرنے آیا ہوں. اب شان رحمت للعالمین دیکھیے، شان علم مصطفیٰ دیکھیے. حضور فرماتے عمر کیا تم اور صفوان کعبے کے سائے میں بیٹھے نہیں تھے؟ کیا
تکبیر، نعرہ رسالت، اخلاق مصطفیٰ۔ رحمت للعالمین جانتے ہیں کہ یہ مارنے آیا ہے، پھر بھی نہیں کہتے عمر پکڑ کے قید میں ڈال دو۔ بجھا ہوا خنجر برآمد ہوتا، ثبوت کافی تھا کہ حملہ کرنے آیا ہے، مگر یہ مارنے تو نہیں، اللہ سے ملانے آئے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر، یہ وجہ عمر سرنڈر ہو گئے، اپنا دست سے اقدس آگے بڑھائیے، پہلے مسلمان ہوں گا بعد میں بات کروں گا۔ حضور علیہ تحیت والثناء نے اپنا دست کرم آگے بڑھایا، عمر مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہی لمحے میں فرمایا عمر اپنے بھائی عمر کو لے جاؤ اور دین سکھاؤ، اب یہ تمہارا بھائی ہے۔ کیا شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، بہرحال میں مسلمان ہو گئے، دین سیکھنے لگے، مسلمان ہو گئے۔ ادھر صفوان کہتا پھرتا تھا میں چند دنوں میں بہت اچھی خبر سنانے والا ہوں تم کو، بس خبر آنے والی ہے، پھر بتاؤں گا بدر میں کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ اس گمان میں تھا کہ میرا دوست عمیر گیا ہے اور وہ اپنا کام کر دے گا، اسی لیے مکے میں یہ دشمن رسول اللہ کی دشمنی میں یہ کہتا پھرتا تھا اس وقت کہ صاحب اب میں تمہیں خبر سناؤں گا تو تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ خبر سنانے سے مراد کہ حضور کی قتل کی خبر دوں گا معاذ اللہ تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ دن گزرے، ہر آنے والے سے پوچھتا کوئی خبر ہے مدینے کی؟ ہاں خبر ہے، مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ دوسرے سے پوچھتا کوئی خبر ہے؟ فلانی کا ذکر کسی سے نہیں کرتا، خبر ہی پوچھتا۔ ایک دن کوئی شخص آیا، خبر پوچھ رہا، ارے عمیر کی کوئی خبر ہے؟ بہت دن ہو گئے۔ کہا ہے نا، عمیر تو حضور کی زلفوں کا قیدی ہو چکا ہے، وہ تو ان کی چوکٹ کا بھکاری ہو چکا۔ اچھا، سارے خواب ٹوٹ گئے، قصہ ختم۔ وقت گزرتا رہا، رحمت للعالمین نے مکہ فتح فرمایا، فاتح مکہ کی حیثیت سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح مکہ پر مالک مکہ کا تسلط ہو رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ 10,000 صحابہ ہیں، 10,000۔ بہت ساری باتیں ہیں فتح مکہ کے حوالے سے جی چاہ رہا ہے کرنے کے لیے، مگر میں خود کو روکتا ہوں اور بات آگے بڑھتا ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مکے میں، مکہ فتح ہو گیا۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر کا اخلاق تھا۔ جن لوگوں نے پتھر مارے تھے، اوجڑیاں رکھی تھی، جن لوگوں نے گھسیٹا تھا زمینوں پر، جن لوگوں نے گالیاں دی تھی، جن لوگوں نے مرڈر کی پلاننگ کی تھی، جن لوگوں نے حضور کو شہید کرنے کی کوششیں کی تھی، جن لوگوں نے حضور کے خلاف جنگوں میں قیادت کی تھی، حضور علیہ السلام کا قافلہ جیسے ہی مکہ میں پہنچا تو اپنے آپ کو سورما کہنے والے لوگ گھروں میں گھس گئے، سمندروں کی طرف بھاگ گئے، خودکشی کرنے کے لیے نکل گئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑ کے روانہ ہو گیا، امیہ کا بیٹا صفوان خودکشی کرنے کے لیے سمندر کی طرف بھاگنے لگا یا ملک چھوڑنے کے لیے۔ بہرحال ابو سفیان کی کنڈیشن بدلی، ہندہ کی حالت تبدیل ہوئی، وحشی سر چھپانے لگے، مگر رحمت للعالمین کے ساتھیوں کا تیور دیکھ کر عمر بن خطاب کی ننگی تلوار، خالد بن ولید کا جلالی تیور، لوگ کہہ رہے تھے آج چھوڑے نہیں جائیں گے، قیمے بنا دیے جائیں گے۔ عمر بن خطاب کو دیکھ دیکھ کر لوگ ڈر رہے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جس کی تلوار سے ڈر لگتا تھا، آج تو فاتح مکہ کی حیثیت سے آ رہا ہے، آج تو وہ حالت ہی دیگر منہ کر کے رکھ دے گا، مگر کردار
اقتدار پر قربان اپنے محبوب کے، وہ اور لوگ ہیں جو اقتدار پاتے ہیں تو دنگے کرواتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو اقتدار پاتے ہیں تو آگ جلواتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو اختیار پاتے ہیں تو شہروں کو جلا دیتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو اختیار پاتے ہیں تو لوٹ ماٹ کرتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو بستیوں پر اختیار پاتے ہیں تو عیاشیاں کرتے ہیں، مگر رحمت للعالمین کی شان دیکھے، اختیار اللہ نے مکے پہ عطا فرمایا۔ خالد بدلہ لینے کے موڈ میں ہے، عمر بدلہ لینے کے موڈ میں ہے، علی کی تلوار ذوالفقار چمک رہی ہے، مگر رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں؟ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا فَهُوَ آمِنٌ مَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَهُوَ آمِنٌ۔ میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں، اے خالد آج تیری تلوار نہیں چلے گی، اے عمر آج تیری تلوار نہیں چلے گی، اے میرے ساتھیوں سنو، آج ان سب کو چھوڑ دو، یہ سارے آزاد ہیں، آج ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آج اليوم یوم، وہ لوگ کہتے تھے اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج کاٹ دیے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ایسا اخلاق دکھایا، ارشاد فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج ہی تو رحم کرنے کا دن ہے، آج ہی تو اخلاق دکھانے کا دن ہے، آج ہی تو صبر کرنے کا دن ہے، آج ہی تو ساری کائنات کو بتانے کا دن ہے کہ مسلمان جب پاور میں آتا ہے تو روزگار عام کرتا ہے، مسلمان جب پاور میں آتا ہے تو ساری کائنات میں انسانیت بانٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سنیں، رحمت للعالمین سکھا رہے ہیں، دنیا کے جتنے مسلمان بادشاہ ہیں ان تمام مسلمان بادشاہوں کو بھی اگر زندگی جینے کا سلیقہ اور حکومت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو کوئی بھی بادشاہ ہو ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم فالو مدینے کے مصطفیٰ جان احمد کو کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اگر اس ٹریک پر ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور حضور کے ٹریک پہ نہیں ہے تو وہ کتنا بھی بڑا نامور مسلمان کہلاتا ہو ہمارے لیے قیادت کی حیثیت نہیں رکھتا۔ بات عرض کر رہا تھا، مکہ فتح ہو رہا ہے، جن لوگوں نے اوجڑیاں رکھی تھی پیٹھ پر، جن لوگوں نے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے تھے، جن لوگوں نے بلال حبشی کو گھسیٹا تھا، جن لوگوں نے سیدہ زہرا کو تھپڑ مارے تھے، آج ان پر تلواریں نہیں چل رہی۔ اعلان ہو رہا ہے آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ احد میں جس نے کمانڈری کی رسول اللہ کے لشکر کے خلاف، اس ابو سفیان کے بارے میں لوگوں نے کہا حضور ابو سفیان تھوڑا منصب کی چاہت رکھتا ہے، آپ تھوڑا کچھ اعلان فرما دیں تو ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا آج ہماری تلوار چلے گی، ساری اوقاتیات آج پتہ چل جائے گی۔ حضور نے فرمایا جاؤ، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جاؤ جو مسجد میں کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جاؤ جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان۔ امان مطلب زبان دے دی، آپ کا مال آپ کی جان اب مسلمانوں کا ذمہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا آپ کو قیادت کرنے والا ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ ارے باتیں بہت کی جا سکتی ہیں اس پر، مگر میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ فاتح مکہ جب فتح مکہ کر گیا، بھوک لگی نا، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی پڑھ دیتا ہوں اجازت ہے۔ بھوک لگی نا تو حضور نے اپنی چچیری بہن جناب ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر پہنچے۔ ام ہانی بنت ابو طالب مولا علی کی سگی بہن ہے، ٹھیک ہے، حضور کی چچا زاد بہن ہے۔ اگر کوئی تقریر کرنے کے لیے فیروز حشمتی صاحب نعت پڑھنے کے لیے گجرات جائیں اور گجرات میں ان کا کوئی رشتہ دار رہتا ہو، مثال کے طور پر یہ خصوصی نعت خواہ کی حیثیت سے جلسے میں گئے اور پڑوس میں اس کا گھر تھا، اس کے گھر چلے گئے تو اس کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مہمان فاتح مکہ
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اپنی بہن کے گھر تشریف لے جائے. جھوپڑی ہے، کوئی عالی شان محل نہیں ہے. آج ہم سوچتے ہیں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو ان کے حقوق ختم ہو گئے، معاذ اللہ. مگر آپ ذرا دیکھیں، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی. ام ہانی بنت ابو طالب کی شادی ہو چکی تھی. توجہ کریں، ان کا شوہر بھاگ گیا تھا حضور کے ڈر سے، کفر پہ تھا. غور کریں، مگر فاتح مکہ اپنے بہن کا دل رکھنے، سگی بہن تو حضور کی کوئی تھی نہیں، چچا زاد بہن ہے، اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے مکہ کو فتح کرنے والی ذات ام ہانی کے گھر پہنچا. کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ سوکھی روٹی ہے، سوکھی روٹی، سالن کے نام پر کچھ نہیں ہے، سرکہ ضرور میرے گھر میں ہے. جس دن ہمارے اور آپ کے گھر میں شادی ہوتی نا، ہم سمجھتے ہیں آج سارے حرام حلال ہیں، معاف کیجیے گا معاذ اللہ. یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے کہ آج مکہ فتح ہوا ہے، اور اس دن بھی فاتح مکہ کو سرکہ ملا ہے. جس کے غلاموں نے جنت سے نعمتیں بنا لی ہیں، اس نے اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے، اپنی امت کی تعلیم کے لیے صبر کتنا کیا ہے. ہم ناکارے لوگ، ہم نکمے لوگ ان سے کیا وفا کر پائیں گے؟ جس کے چہرے کا رنگ بدلے تو طائر سدرہ آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو رلایا کس چیز ہے؟ آج وہ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی کسی گھر میں پہنچا تو کھانے کے لیے کہا یا رسول اللہ سرکہ ہے. مگر ہائے رے شکر اور صبر کی منزلیں دیکھیں. حضور نے فرمایا سرکہ میری بہن کسی سالن سے کم تھوڑی ہوتی ہے. دل رکھنے کا تصور. صحابہ نے قانون بنا دیا، اگر گوشت کا سالن ہوتا ہے تو سرکہ بھی ایک سالن ہوتا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین نے اسے سالن فرما دیا ہے، حضور نے کہہ دیا ہے تو سرکہ سالن ہو گئے. ذرا توجہ فرمائیں. ایک قصہ اور ایسی سے لگتا ہوا. حضرت ام ہانی کے سسرالی رشتہ دار تھے دو لوگ. حضرت مولا علی نے تلوار اٹھا لی، یہ دونوں دشمن خدا دشمن رسول ہیں، ان کو قتل کیا جائے. بہن کے سسرالی تھے پھر بھی، لیکن بہن کے سسرالی کے باوجود تھے دشمن رسول. اس لیے رسول اللہ کی دشمنی اگر بہن کے سسرال والے کریں تو نہیں دیکھنی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حضور کس طرف ہے. یہ مسلک مولا علی ہے. تلوار نکال کے حضرت مولا علی کے پیچھے گئے تو حضرت ام ہانی آ گئی، سگی بہن مولا علی. کہنے لگی بھائی یہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، ذرا سا توقف فرمائے اور ان پر تلوار نہ چلائے. مولا علی نے فرمایا بہن تیرے سسرالی رشتہ دار ہوں گے لیکن میرے رسول کے دشمن ہیں، میں تو تلوار چلاؤں. حضرت ام ہانی نے کہا بھائی اگر بات رسول اللہ، کتنا بھروسہ تھا حضور کی ذات پر لوگ. کہا بھائی میرے بھائی علی اگر بات رسول اللہ کی ہے تو ذرا سا صبر کر، میں خود حضور سے بات کر لیتی، میں خود حضور سے بات کرتی. مولا علی نے فرمایا میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، جاؤ تم حضور سے بات کر لو. حضور کے پاس سرکار ام ہانی آئی. حضور پردے کے پیچھے غسل فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے. سرکار ام ہانی کو پردے کے پیچھے دیکھی، دروازے پہ کھڑی. پوچھا کون؟ کہا ام ہانی. کہا مرحبا ام ہانی کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے بھائی علی نے دو لوگوں پہ تلوار کھینچی ہوئی ہے، وہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں یا رسول اللہ. علی کہتے ہیں وہ رسول کے دشمن ہیں، میں انہیں قتل کر دوں گا. رسول پاک علیہ السلام سے ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ان دونوں کو امان دے دی ہے. سرکار ام ہانی نے کہا میں نے ان دونوں کو امان دے دی ہے. ہم ہوتے تو کہتے تم کون ہوتی ہے بہن؟ میں ہوں جو کچھ ہوں. تم کون ہو؟ میں نبی ہوں، تم تھوڑی ہو.
میرے پاس اختیار ہے، تم تھوڑی ہو، مگر دیکھیں فتح پور والوں بہن کا دل کیسے رکھا جاتا ہے، اور بہن کا دل رکھنے کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سگا بھائی تلوار اٹھا کر گردن مارنے کے لیے تیار ہے، اور بڑے ابا کے بیٹے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی سرکار